بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے غاصب صہیونی حکومت سے انتقام لینے جانے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں بہت اچھی خبریں سنیں گے۔ جنرل حسین سلامی خسروی سرحد کے معائنے کے دوران زائرین کے درمیان پہنچے تو لوگوں نے اسرائیل مرد آباد کے نعروں سے ان کا استقبال اور اسماعیل ہنیہ کے خون کا بدلہ لیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس دوران صرف ایک ہی جملہ کہا اور وہ جملہ یہ تھا کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد انتقام کی بہت اچھی خبریں سنیں گے۔ حماس کی قید سے آزاد ہونے والی ایک صہیونی خاتون نے جنگی قیدیوں کے ساتھ صہیونی میڈیا کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قید کے دوران کسی نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ صہیونی خاتون نووا ارگمانی نے، جو حماس کے فوجی بازو عزیز الدین القسام کی قید میں رہ چکی ہیں، کہا ہے کہ گرفتاری کے بعد نہ تو کسی نے ان کو زدہ کوب کیا اور نہ ہی کسی نے کوئی بدکلامی کی۔ اس صہیونی خاتون نے کہا کہ صہیونی میڈیا نے ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل میڈیا نے ان کے حوالے سے جو کچھ شائع کیا ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ القسام بریگیڈ کے افراد نے قید کے دوران نہ انہیں مارا ہے اور نہ ہی ان کے بال کاٹے ہیں، بلکہ اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں کی بمباری میں دیوار گرنے سے وہ زخمی ہوئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گی کہ اسرائیلی میڈیا انہیں حماس کے خلاف اپنے منفی تشریحاتی مہم کی بھین چڑھا دے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ حماس کی قید میں النصیرات کیمپ میں تھی، جس پر اسرائیلی بمباری میں 2 دیگر صہیونی جنگی قیدی ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ اس خاتون نے اس گھر پر بمباری کی وضاحت کرتے ہوئے جس میں انہیں رکھا گیا تھا کہا کہ میں نے اس عمارت پر جس میں قید تھی میزائل گرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں مر جاؤں گی، میں سمجھی کہ اب میرا خاتمہ ہے، لیکن میں زندہ بچ گئی۔ الجزیرہ نے ایک رپورٹ دی ہے کہ حماس کی قید سے آزاد ہونے والی صہیونی خاتون ارگمانی کا یہ بیان اسرائیلی حکومت اور بہت سے صہیونی میڈیا کو پسند نہیں آ رہا۔ دوستو، یاد رہے کہ تقریباً 2 مہینے قبل مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کی اس بمباری کے بعد جس میں 300 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے تھے، صہیونی خاتون ارگمانی 3 دیگر صہیونی قیدیوں کے ساتھ آزاد ہو گئی تھیں۔ عالمی فوجداری عدالت ICC کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے ایک بیان کے ذریعے عالمی عدالت کے ججوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقدمے کی سماعت سے پہلے مئی میں جمع کروائی گئی درخواستوں پر فوری طور پر اپنے فیصلوں کا اعلان کریں۔ انہوں نے دلیل دی کہ ایک مقررہ قانون کی بنیاد پر ایسے عالمی فوجداری عدالت کا دائرہ اختیار بنتا ہے کہ وہ فیصلہ سنائے۔ کریم خان نے پہلے غزہ میں جنگی جرائم کے امکان کی وجہ سے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ طالبان کے افغانستان پر اقتدار سنبھالنے کے بعد سے بچوں کی حالت زار انتہائی تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اس وقت 40 لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے وہاں بچوں کے بنیادی حقوق کی پامالی اور جبری مشقت کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طالبان کی ناکام اقتصادی پالیسیوں نے نہ صرف خواتین بلکہ بچوں کو بھی متاثر کیا ہے، اور ان کی حالت زار اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ طالبان کی حکمرانی میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار کے صرف ایک ضلع میں تقریباً 6000 سے زائد بچے جبری مشقت پر مجبور ہیں۔ بچوں کے اہل خانہ نے معاشی مشکلات اور شدید غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو کام کرنے پر مجبور کیا ہوا ہے۔ غربت اور تعلیم کی کمی انہیں جبری مشقت، کم عمری کی شادیوں اور انسانی سمگلنگ کے خطرات میں دھکیل رہی ہیں۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک بچے نے کہا کہ میری خواہش اسکول جانے کی ہے مگر مزدوری کرنا ایک مجبوری ہے۔ دوسری جانب ایک اور بچی نے بتایا کہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے مگر طالبان نے ہم لڑکیوں کی تعلیم۔ سابق صدر ٹرمپ نے اپنے حق میں دستبردار ہونے والے امیدوار رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر سے اپنی تقریر کے دوران وعدہ کیا کہ وہ سابق صدر جان ایف کینیڈی کے قتل سے منسلک دستاویزات جاری کریں گے۔ ٹرمپ نے 1963 میں مارے جانے والے اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے کیس کی تحقیقات کے لیے نئے مجوزہ کمیشن اور تحقیقات کے دستاویزات جاری کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ ٹرمپ نے اس وقت کیا جب آزاد امیدوار رابرٹ ایف کینیڈی نے ان کے حق میں صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا، جو سابق صدر جان ایف کینیڈی کے بھتیجے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو 22 نومبر 1963 کو مار دیا گیا تھا، تاہم اس پر اسرار قتل کا معمہ کبھی نہ حل ہو سکا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قتل کے پیچھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور اتحادی پیپلز پارٹی کو دھمکی دی ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن کے 28 دن باقی رہ گئے ہیں، اگر آئی پی پیز کو لگام نہ ڈالی گئی تو چھوڑیں گے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتیں مفادات اور ذاتیات کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہیں، کوئی گیس بجلی بلوں پر بات نہیں کرنا چاہتا، کسی کو کسی کی ایکسٹینشن یا سیٹی لینی ہے یا جلسے کرنے ہیں یا پھر سیاسی جوڑ توڑ کرنے کی فرصت نہیں، کسی کو جلسے ملتوی کرنے کی فرصت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی پی پیز کا تسلط جو ظالم کا نظام ہے، جو ظلم کا نظام ہے، اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ پارٹیوں میں ذاتیار مفادات والی سیاست سرگرم ہے۔ ملک کو گیس بجلی کا بحرانوں کا سامنا ہے، تنخواہ دار طبقہ پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ 2000 ارب روپے بجلی نہ بنانے کے لیے آئی پی پیز کو دیے گئے 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال شٹر ڈاؤن ہوگا۔ تاجر برادری کی جانب سے ملک گیر ہڑتال کی حمایت کرتے ہیں۔ حکومتوں نے آئی پی پیز کو انکم ٹیکس پر چھوٹ دی، 5 آئی پی پی سے 4 کے معاہدے ختم ہوئے، لیکن پھر ان کو عوام پر مسلط کر دیا گیا۔ جھوٹ بول کر معاہدے کیے، جن معاہدے سے ہوئے ان کو پکڑا جائے، سب شریک جرم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دھرنا دیا تو پھر گھر نہیں بیٹھیں گے، معاہدہ کر کے فالو اپ کر رہے ہیں۔ کاؤنٹ ڈاؤن میں 28 دن رہ گئے ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ 14 روپے فی یونٹ پر کمی مونگ پھلی بھی نہیں۔ شریف خاندان کی آئی پی پی چھوڑیں تو بجلی کی قیمت کئی گنا کم ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی پی پیز نے 2017-18 میں 1.2 ٹریلین روپے ٹیکس پر چھوٹ دی گئی۔ تنخواہ دار عام لوگوں کے بجلی اور گیس پر ٹیکس، پیٹرول پر لیوی لگاتے ہیں، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ زبردستی ٹیکس نظام کو مسلط کر کے مطلوبہ ٹیکس بھی وصول نہیں ہوگا۔ ٹیکس نیٹ بنے لیکن حکومتی ٹیکس قابل قبول نہیں۔ ٹیکس نیٹ والوں کے انکم ٹیکس کو کم دکھا کر رشوت لی گئی۔ ایف پی آر والے کرپشن کرتے ہیں، ٹیکس کو تباہ کرنے والے ادارے کو کوئی ٹھیک کرنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش میں گزشتہ 15 برسوں میں جماعت ظلم ستم کا شکار تھی، کئی رہنماؤں کے جنازے جیلوں سے اٹھائے گئے۔ جماعت اسلامی 1941 قیام پاکستان سے پہلے وجود میں آئی۔ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ قومیں وطن سے نہیں نظریے سے بنتی ہیں۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک میں سیاحت کے فروغ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اہم فیصلہ کیا ہے۔ گلف آپریشن ممالک کے مسافروں کو ویزا فری انٹری دینے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام ایئرپورٹ کے امیگریشن حکام کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ بحرین، کویت، عمان، قطر کے شہریوں کو ویزا فری انٹری کی سہولت میسر ہوگی۔ اسی طرح سعودی عربیہ، یو اے ای کے شہریوں کو بھی ویزا فری انٹری کی سہولت دی گئی ہے۔ 6 ممالک کے شہری 90 دنوں تک ویزا فری انٹری پر پاکستان میں رہ سکیں گے۔
جبکہ 120 ممالک کے مسافروں کو ویزا گرانٹ نوٹس کے تحت انٹری دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ویزا درخواست پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ ویزا گرانٹ نوٹس حاصل کر سکیں گے۔ 120 ممالک کے شہری گرانٹ نوٹس کے ذریعے ویزا آن ایئر حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت قیادت کے شدید بحران کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے بعد اب لاہور میں ہونے والا جلسہ بھی ملتوی کر دیا۔ تحریک انصاف نے لاہور میں 27 اگست کو جلسے کا اعلان کر رکھا تھا۔ لاہور کی قیادت میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے جلسے کی تیاریاں نہ کر سکی۔ پی ٹی آئی لاہور کی قیادت اختلافات کا شکار بھی ہے، جبکہ لاہور کے کارکنان بھی اپنی قیادت کے اختلافات کے باعث ناراض ہیں۔ پی ٹی آئی نے لاہور جلسے کا اعلان کیا تھا، تاہم اس کے لیے کوئی تیاریاں نہیں کی جا سکی۔ جلسے کے لیے کوئی متحرک نہیں تھا۔ عوامی رابطہ مہم نہ ہونے سے جلسہ ملتوی کر دیا گیا۔ پٹیالہ جیل میں چیک اپ کے بعد عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کا کہنا ہے کہ عمران خان تندرست اور متحرک ہیں، جیل میں ان کی صحت کافی اچھی ہے۔ عمران خان کو کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو پیٹ کا بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ ان کی دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر بھی روٹین کے مطابق ہے۔ عمران خان کا جیل میں مورال کافی بلند ہے۔ ڈاکٹر عاصم یوسف کا کہنا تھا کہ عمران خان جیل میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ وہ کافی عرصے تک جیل میں ہی رہیں گے۔ وہ جیل میں ایکسرسائز کرنے کے ساتھ ساتھ خوب کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کا کہنا تھا کہ مجھے یا ڈاکٹر فیصل سلطان کو ہر 2 ہفتے بعد عمران خان کے چیک اپ کی اجازت ملنی چاہیے۔ عمران خان کے فالو اپ چیک اپ بہت ضروری ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان کی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے پاکستانی عوام اور حکومت کو غیر سگالی کا کوئی پیغام نہیں دیا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کا طیارہ 45 منٹ تک پاکستانی فضائی حدود میں محض پرواز رہا۔ یہ عام روایت ہے کہ پاکستانی فضائی حدود سے گزرتے ہوئے غیر ملکی صدر یا وزیر اعظم شکریہ اور خیر سگالی کے پیغامات دیتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ غیر ملکی صدور اور وزیر اعظم دوران پرواز غیر سگالی کے پیغامات پائلٹ کے ذریعے ایئر ٹریفک کو بھیجتے ہیں، لیکن مودی صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا، یا شاید کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر حب میں ایران سے پنجاب جانے والی زائرین کی بس کوسٹل ہائی وے پر کھائی پہ جا گری، جس کے نتیجے میں 10 افراد شہید ہو گئے۔ حادثہ بزی ٹاپ کے قریب پیش آیا، جہاں پر بریک فیل ہونے پر بس کھائی میں جا گری۔ ایران سے آنے والی بس زائرین کو لے کر پنجاب جا رہی تھی۔ زائرین کا تعلق لاہور اور گوجرانوالہ سے تھا۔ اس حادثے میں 10 افراد کی اموات ہوئی ہیں، جبکہ 30 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں اور مرنے والوں افراد کی میتوں کو قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ 21 اگست کو ایرانی شہر یزد میں پاکستانی زائرین کی بس خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں 28 افراد شہید ہو گئے تھے۔ ویسٹرن یونیورسٹی کے محققین نے کنو نارنجی میں پائے جانے والے ایک خاص مالیکیول کا مطالعہ کیا ہے، جسے نوبیلیٹن کہتے ہیں۔ محققین کے مطابق اس مالیکیول نے جانوروں پر کیے گئے تجربے میں موٹاپے کو کافی حد تک کم کرنے اور اس کے منفی ضمنی اثرات کو کامیابی سے ریورس کیا ہے۔ تاہم یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ سوال ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ امریکہ میں ایک خاتون نے بہترین اور پرفیکٹ لائف پارٹنر کی تلاش میں یکے بعد دیگرے 10 شادیاں کی، لیکن اب وہ 11ویں دلہے کی تلاش میں ہے۔ کیسسی نامی خاتون نے پرفیکٹ لائف پارٹنر پانے کی کوشش میں 10 شادیاں کی ہیں، تاہم اب تک انہیں ایسا شریک حیات نہیں مل سکا ہے جو اس کے لیے پرفیکٹ ہو۔ امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ تلاش کہاں جا کر ختم ہوگی، لیکن وہ تب تک شادیاں کرتی رہے گی جب تک انہیں ان کے معیار کا پرفیکٹ لائف پارٹنر نہیں مل جاتا۔ خاتون نے انکشاف کیا کہ دوسری شادی جو صرف 7 سال تک چل سکی وہ اس لیے ختم کی کیونکہ اس نے آئی لو یو کہنا چھوڑ دیا تھا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
کسی بھی شخص کے لیے سال کا سب سے خاص دن اس کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے، اور کون ہوگا جو اس دن پر ملنے والے تحائف کو نہ لینا چاہتا ہو۔ لیکن کینیڈا میں 94 سالہ خاتون نے تحفے کی بجائے ایک عجیب فرمائش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ کینیڈا کی 94 سالہ خاتون نینا راکٹ نے اپنی سالگرہ کے موقع پر تحفے کی بجائے کورونا ویکسین لگوانے کی فرمائش کر کے سب کو حیران کر دیا۔ خاتون کے دروازے پر ایک بینر لٹک رہا ہے جس پر درج ہے کہ میں آج 94 سال کی ہو گئی ہوں، مجھے تحفہ نہیں صرف ویکسین چاہیے۔ اس حوالے سے نینا راکٹ کی بیٹی مارگریٹ کا کہنا تھا کہ ویکسین دستیاب نہیں ہے، اس لیے یہ پیغام لکھ کر دروازے پر لگایا ہے۔ کینیڈا میں دوستو، گزشتہ برس دسمبر سے کورونا ویکسینیشن جاری ہے، تاہم اب تک 94 سالہ نینا راکٹ کی باری نہیں آ سکی ہے، جس پر وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ حکومتی وعدے پورے نہیں ہوئے اور ڈاکٹرز بھی نامکمل معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب نینا کی بیٹی مارگریٹ نے تمام عمر رسیدہ افراد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اسی طرح اپنے گھروں پر بھی کورونا ویکسین کی دستیابی کے لیے بینرز آویزاں کر دیں۔ شاید حکومت کو آپ کا خیال آ جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ کینیڈا کورونا ویکسین کی تیاری کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے یورپی ممالک سے ویکسین لے رہا ہے، اور 7 مختلف سپلائرز کو 40 کروڑ خوراکوں کا آرڈر دیا ہوا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔